اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ قطعاً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے منہ سیدھے قبلہ رخ کر لو اور خالص اسی کی اطاعت کرتے ہوئے اسی کو پکارو۔ جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹو گے۔ ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ یقیناً انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں مشرکین عریان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم اسی حالت میں طواف کریں گے جس طرح ہماری ماؤں نے ہمیں جنم دیا ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھی اپنی شرمگاہ پر کپڑے کا ٹکڑا یا کوئی اور چیز رکھ لیتی اور طواف کرتے ہوئے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ قریش کے سوا دیگر قبائل کے لوگ اپنے کپڑوں میں بھی طواف نہیں کیا کرتے تھے جنہیں انہوں نے پہنا ہوتا تھا، اور کہتے یہ تھے کہ بھلا ان کپڑوں میں ہم طواف کیوں کریں جنہیں پہن کر ہم نے اللہ کی نافرمانی کے کام کیے ہیں۔ قریش جو حمص کہلاتے تھے وہ اپنے ان کپڑوں میں طواف کر لیا کرتے تھے، اور جس شخص کو کوئی احمس قریشی اپنے کپڑے مستعار دے دیتا تو وہ بھی ان میں طواف کر لیا کرتے تھے، اور جس کے پاس کوئی نیا کپڑا ہوتا تو وہ بھی اس میں طواف کر لیتا، اور طواف کرنے کے بعد اس کپڑے کو پھینک دیتا تو اسے کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ جس کے پاس کوئی نیا کپڑا نہ ہوتا یا جسے کوئی قریش مستعار نہ دیتا تو وہ عریاں ہو کر طواف کرتا، حتیٰ کہ بعض اوقات عورتیں بھی بے لباس ہو کر طواف کرتیں۔ عورتیں اکثر عریاں طواف رات کے وقت کیا کرتی تھیں۔ اس رسم کو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی اتباع میں از خود ایجاد کر لیا تھا، اور وہ عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کے حکم اور شریعت کے مطابق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بے حیائی کا حکم دیا ہے کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ تو برائی اور بے حیائی کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف تم ایسے اقوال کیوں منسوب کرتے ہو جن کی صحت کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے؟ کہہ دیجئے میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی عدل و استقامت کا، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلہ کی طرف رخ کر لیا کرو اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسی کو پکارو۔ یعنی اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ استقامت کے ساتھ اسی کی عبادت کرو اور اس کے رسولوں کی اتباع کرو جن کی اللہ تعالیٰ نے معجزات سے تائید فرمائی ہے،
اور جو کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہے اور جو احکام شریعت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ان کے مطابق اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو، کیونکہ اس وقت تک وہ کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک اس میں یہ دو باتیں نہ ہو، عمل درست اور شریعت کے مطابق ہو اور شرک سے پاک ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم لوٹو گے۔ اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ ابن ابو نجیح نے حضرت مجاہد سے روایت کیا، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمہیں موت کے بعد پھر زندہ کرے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا اس نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا پھر فوت ہو گئے، اس طرح تم روز قیامت زندہ لوٹو گے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے، جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اسی طرح وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا فرمائے گا۔ امام ابن جریر نے بھی اسی قول کو پسند کیا اور انہوں نے اس کی تائید میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو بھی پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں واعظ فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ انبیاء میں، لوگو تم اللہ تعالیٰ کی جانب میں برہنہ پاؤں برہنہ جسم اور بغیر ختنوں کے جمع کیے جاؤ گے۔ جس طرح ہم نے تمہاری پہلے تخلیق کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے۔ یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی پیدائش اس طرح شروع کی کہ ان میں سے کچھ مومن اور کچھ کافر تھے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ تغابن میں، وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور وہ روز قیامت انہیں اسی طرح دوبارہ پیدا کرے گا جس طرح پہلی مرتبہ انہیں مومن اور کافر پیدا کیا تھا۔ اس قول کی تائید حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میں سے ایک شخص اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے مابین قریباً 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو کتاب سبقت لے جاتی ہے اور وہ اہل دوزخ کا سا کوئی کام کر لیتا ہے اور جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص اہل دوزخ کے سے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے مابین تقریباً 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو کتاب سبقت لے جاتی ہے اور وہ اہل جنت کا سا کوئی کام کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر اس آیت کریمہ سے یہی مراد ہے تو اس قول اور اس آیت جو فرمایا سورہ روم میں، چنانچہ آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین حنیف کی طرف کر لیں اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اختیار کیے رہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس طرح صحیح مسلم میں ایاز بن حمار سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے اور بے شک میں نے اپنے سارے بندوں کو اپنے دین کے رستے پر یکسو پیدا کیا تھا، مگر شیاطین ان کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں دین سے بہکا دیا۔ تو ان میں تبیک اس طرح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح پیدا کیا تاکہ وہ اپنی دوسری حالت میں مومن اور کافر ہوں، جبکہ پہلی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی معرفت اور توحید ہی پر پیدا فرمایا تھا۔ انہیں یہ علم عطا فرمایا تھا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیما کر لیا تھا اور اسے ان کی فطرت میں سمو دیا تھا، اور سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کو شقی اور کچھ کو سعید بنا دیا، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ تغابن میں، وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن۔ حدیث میں ہے، ہر شخص صبح کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے، پھر اسے آزاد کرا لیتا ہے یا اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اللہ کی تقدیر اس کی مخلوق میں مؤثر ثابت ہوتی ہے کہ وہی ذات گرامی ہے، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اسی کو رستہ بتایا، اور فرمایا جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی۔ صحیح بخاری و مسلم میں، جو شخص اہل سعادت میں سے ہو تو اس کے لیے اہل سعادت کے عمل کو آسان کر دیا جاتا ہے، اور جو اہل شقاوت میں سے ہو تو اس کے لیے اہل شقاوت کے عمل کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا،
ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ پھر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا بے شک ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطانوں کو دوست بنا لیا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اس شخص کی غلطی پر بہت واضح دلیل ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معصیت کا ارتکاب کرنا یا ضلالت کا اعتقاد رکھنے پر عذاب نہیں دے گا، الا یہ کہ درست بات کو جاننے کے بعد محض اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی وجہ سے معصیت کا ارتکاب کرے، کیونکہ اگر ان کی یہ بات درست ہوتی تو پھر اس فریق میں جو گمراہ ہے مگر اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے تو اس فریق میں جو واقعی ہدایت یافتہ ہیں تو کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ حالانکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فریقوں کے نام بھی الگ رکھے ہیں اور ان کے بارے میں حکم بھی الگ الگ دیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔